تم سے امید بہت زیادہ تھی، تم سے شکوہ نہیں بے وفائی کا۔ جی جی تو جو لوگ ہم سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ہم لوگ آج کا وظیفہ لے کر آئے ہیں، تو بسم اللہ کریں شاہ صاحب۔ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ امید کے اوپر کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جب کوئی کسی کے اوپر امید لگا کر بیٹھتا ہے اور اس کا کام نہیں ہوتا تو بیسیکلی اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ امید کا سہارا لے کر آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ میرا کام ادھر سے ہو جائے گا، یعنی امید پر وہ کہتے ہیں نا دنیا قائم ہے، اور امید پر ہی آپ جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آتا ہے امید۔ انہیں بولا جی امید پر وظیفہ بتائیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، کارساز ہے، اسی سے امید لگاتا ہوں اور اسی کے آگے سجدہ کرتا ہوں اور اسی سے مانگتا ہوں۔ تو امید آپ صرف اور صرف اللہ سے لگائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں۔ آپ کی جتنی حاجتیں ہیں، آپ کی جتنی مشکلات ہیں یا چاہتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی حاجت جلدی جلدی پوری نہیں ہو رہی، تو آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ اس کو آپ پڑھیں 99 ٹائم، ایک دفعہ سورہ فلق، ایک دفعہ سورہ ناس، ایک دفعہ سورہ اخلاص، اور 7 مرتبہ درود پاک شریف اول آخر میں، اور تسبیح کریں ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے منہ قبلہ شریف باوضو طریقے کے ساتھ، پوری یکسویت اور پاکیزگی کے ساتھ اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ انسان کسی کے اوپر اگر آپ امید لگا کر بیٹھے ہیں اور آپ کا کام نہیں ہو رہا تو آپ اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ نے جو انتخاب کیا اس آدمی نے آپ کا کام نہیں کرنا۔ آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید لگا کر رکھیں، فرشتوں کی مدد لیں، مگر وسیلہ جو ہے نا وہ آپ کے پاس اچھا ہونا چاہیے، یعنی جیسے ولی ہوتے ہیں، جو صحیح پیر ہوتے ہیں، صحیح عمل ہوتے ہیں، صحیح، یعنی کہ 2 نمبر جو فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوٹ کر آپ لوگوں کو کھا رہے ہیں، آپ کا پیسہ کھا رہے ہیں، آپ کو غلط طریقے کے وظائف بھی دے رہے ہیں، اور اگر آپ ان کو بولیں کہ 5واں کلمہ سنا دیں تو ان کو وہ بھی نہیں آتا، اور وہ کیا آپ کی مدد کریں گے جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ پرانے دور میں آپ دیکھ لیں کہ بت پرست ہوتے تھے، بت کو پوجتے تھے، تو وہ اس کو گاڈ بنایا ہوتا تھا، تو اس سے ہندو جو ہے نا وہ امید لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، ابھی بھی بیٹھے